من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم. اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اور وہ مجھ کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناکفری کرتا ہوں، یعنی ناشکری کرتا ہوں. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرے گا پس وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جنہوں نے نافرمانی کی، جس نے ناشکری کی، بلا شبہ میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے. محترم حضرات، رمضان کے پہلے روزے سے حضرت داؤد، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا جا رہا تھا، اور بارہا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات بنتی ہو یا کوئی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہو تو فوراً حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اور جب کوئی لغزش ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے اور معافی مانگنے والے تھے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے، جن کے اخلاق بڑے بہترین تھے، اور اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے اور ذکر و اذکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو منانے والے، عبادت میں خوب مشغول رہنے والے، اور عبادت اور ذکر و اذکار ایسے کرنے والے کہ دنیا مافیا سے بالکل غافل ہو جاتے، اور کبھی کوئی مخل ہوتا تھا فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے اور اللہ سے معافی مانگنے والے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں. یہ جتنے بھی تقریباً 26 دن ہوئے، 26 دن مسلسل یہ واقعات چلے، اور بھی بہت سارے واقعات باقی رہ گئے، جس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ آپ کے سامنے واقعات عرض کریں گے. کچھ واقعات تو ایسے تھے جو بہت ضروری تھے اور بہت اہم تھے اور دلچسپ بھی تھے، کہ جس سے ہماری دلچسپی عبادات وغیرہ میں بڑھتی، لیکن چونکہ وقت کم تھا، باتیں زیادہ تھی، تو اس کو چھوڑ چھاڑ کر اب آخری پیغام جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام رہا، اس کو آپ کے سامنے عرض کر دیں. جب بھی آخری وقت آتا تھا یا کوئی کام پورا ہوتا تھا تو انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوا رہا، یہ عادت رہی کہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام آخر میں استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک صاف، گناہوں کا شائبہ بھی نہیں، شک بھی نہیں، پھر بھی معافی مانگتے تھے تاکہ درجات بلند ہو جائے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری ایام آئے اور آخری اوقات آ گئے، وقت آخر آ پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب فتح آ پہنچی،
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا لوگوں کو کہ فوج کی فوج ایمان میں داخل ہو رہی ہے. فسبح بحمد ربک، تو تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. واستغفر، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب سب پورا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام پہنچا دیے اور اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب اللہ کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو. واستغفر انہ کان غفارا، واستغفر انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا، معاف کی بند کرنے والا. انہ الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو کل جمعہ میں نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ یہ جمعہ کا دین تھا اور ایسا ہی رمضان کا مہینہ تھا. جمعہ کا دین، جمعہ کی نماز کا وقت، مسجد نبوی تشریف لائے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو جمع کرنے کا حکم دیا، صحابہ جمع ہو گئے، منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں. کون سا دین ہے؟ جمعہ کا دین، جمعہ کا وقت، مسجد نبوی کا منبر، رمضان کا مہینہ. آئے کون؟ جبرائیل علیہ السلام. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا، کہنے لگے آمین. دوسری سیڑھی پر رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نماز کے بعد پوچھ لیا اے نبی اللہ، کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ سیڑھیوں پر چڑھے ہو، منبر پر چڑھے ہو اور تین مرتبہ آپ نے آمین کہا، کیا واقعہ ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا جبرائیل تشریف لائے تھے اور 3 بد دعائیں کر گئے ہیں. ایک وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ کرائی، اس کی ہلاکتی ہو. جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کے مستحق نہ ہوئے، تو اس کے لیے بھی ہلاکتی. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور کہا جو آدمی آپ کا نام سنے، اے محمد الرسول اللہ، آپ کا جو نام سنے اور درود نہ پڑے، اس کے لیے بھی ہلاکتی. اب بتاؤ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی اللہ بد دعا کرو، میں کہوں وہ تم کہو، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے مغفرت نہ کرائی، وہ ہلاک ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے بھی وہ جملے بیان کیے اور جبرائیل امین نے آمین کہا، اور جبرائیل نے وہ جملے بیان کیے، وہ جملے بولے، وہ بد دعا کی، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو بد دعا دونوں کی، آمین بھی دونوں کی. اب بتاؤ مجھے، کیا کسی کے ہلاک ہونے میں تردد ہو سکتا ہے جس نے اپنی مغفرت نہ کرائی ہو؟ اب آخری ایام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوب مانگنا ہے، مغفرت مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، سچی پکی توبہ کرنی ہے. اگر ہم نے سچی پکی توبہ نہ کرائی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے ہم مستحق ہو جائیں گے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی زد میں ہم آ جائیں گے، اور کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں ہلاک ہونے میں. اس لیے سب کو چاہیے کہ ہم آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے کہ اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوں گے، جو کچھ ہو گیا اللہ معاف کر دے، آئندہ ہم تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے. یہ تہیہ کریں، یہ نیتیں کریں، انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعامات بیان کیے ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں گے. اب دیکھا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کیے ہیں،
وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خود اللہ کہتا ہے کہ معافی مانگو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے بندو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم سے اگر گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آ جاؤ میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اے ابن آدم تو آ جا میرے پاس، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، چاہے کتنے بھی گناہ ہو، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس آ جا، میں تیرے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اے ابن آدم تو زمین بھر کر گناہ لے کر آ، میں زمین بھر کر میری رحمت کو اور میری مغفرت کو لے کر آؤں گا اور تیرے گناہ معاف فرما دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود سامنے چل کر کہتا ہے اور اپنے نبی کو کہتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے، اب میرے بندوں کو کہہ دو، نبی عبادی، خبر دے دو ان کو کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ خود اللہ کہتا ہے۔ کوئی آدمی ہمیں یوں کہہ دے، کوئی بڑا افسر یوں کہہ دے کہ گھبراؤ نہیں، میری آفس میں آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا، آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے، رات کو آرام سے سو جاتا ہے کہ صبح جانا ہے، افسر صاحب نے کہہ دیا ہے، فلاں حاکم نے کہہ دیا ہے، فلاں آدمی نے کہہ دیا ہے، فلاں بڑے سر نے کہہ دیا ہے کہ کام ہو جائے گا، تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، حاکموں کا حاکم، احکم الحاکمین نے کہا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں۔ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے؟ اور اللہ تعالیٰ کو خاص کر کے جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے، جوان لوگ جب توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آ جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیمبری است، در جوانی توبہ کردن شیوئے پیمبری است، وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار، وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی کے عالم میں، جوانی میں کوئی توبہ کر لیتا ہے، یہ تو پیغمبروں کی عادت ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے۔ وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار، کہ ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اصل توبہ تو جوانی کی توبہ ہے۔ اکثر یہاں جوان بیٹھے ہوئے نیت کر کے اٹھے، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اور توبہ کر کے اٹھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے تمام گناہوں کی، اور آئندہ کسی قسم کے گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ کے نیک بندے بن کر دکھائیں گے، اللہ کے برگزیدہ بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عورت تھی، بڑی بدکار تھی، بڑی گنہگار تھی، کسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اتنی کہ وہاں کے بڑے بڑے عمرا اس کے پاس جایا کرتے تھے اور اب گندا کام کیا کرتے تھے۔ اس عورت کے پاس پیسے بہت آ گئے، اس نے اپنا محل بنوایا، بڑا عالیشان گھر بنایا، اور ایک دروازہ سامنے کو رکھا کہ گلی کے سامنے سے جو گزرے وہ مجھے دیکھے۔ اس نے ایک تخت بنایا بہترین، صبح سے وہ بیٹھ جاتی تھی، دیر رات تک بیٹھی رہتی تھی، آنے والے آتے تھے، دیکھتے تھے، سامنے سے جو گزرتا تھا وہ دیکھتا تھا، جس کی چاہت ہوتی تھی وہ آتا تھا، لاکھوں روپے پھینکتا تھا اور اس سے گندا کام کرتا تھا اور رخصت ہو جاتا تھا۔ یہی کام ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ کی بات کہ ایک نیک آدمی، ایک نوجوان بچہ جو بڑا برگزیدہ، بڑا نیک، صالح، پاکیزہ، ذاکر، شاکر، زہد اور نیکیوں میں ہمیشہ مبتلا رہنے والا، ہمیشہ نماز پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، دوسرے گاؤں سے آیا۔ اس کا گزر اسی محل کے قریب سے ہوا، سامنے کی گلی سے جب داخل ہوا، قریب آیا تو اس کی نظر پڑ گئی اس عورت کے اوپر۔ اب تھی وہ عورت بلا کی خوبصورت، بڑی خوبصورت تھی، اور جو اس کو دیکھ لیتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ یہ نوجوان نیک بندہ، عبادت گزار بندہ نظر پڑی، وہ بھی اپنا دل کھو بیٹھا۔ وہ وہاں سے نکل تو گیا، راستہ سے وہاں سے نکل تو گیا، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اس کی شکل و صورت گھومنے لگی۔
ہر وقت اس کا خیال، وہ ذکر و اذکار میں بیٹھا ہے اس کا خیال آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے خیال آ رہا ہے، بس اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کا خیال آ رہا ہے، ہر وقت اس کا خیال۔ اب اس نے بہت کوشش کی کہ اس کا تصور میرے دماغ سے نکل جائے، لیکن نکلنے کے تیار نہیں، وہی آنکھوں میں زچا بسا، وہی دل میں زچا بسا چہرہ ہر وقت سامنے رہتا ہے۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ جب میرے دل سے نکلتی ہی نہیں ہے تو چلو اس کی ملاقات تو کر لے میں، اور اس کی ملاقات کے لیے بہت سارے روپے چاہیے، تو اس نے اپنی کچھ پراپرٹی بیچ دی، اپنی پراپرٹی بیچ کر اتنے روپے جمع کیے جتنے روپے سے اس عورت کے قریب جایا جاتا تھا، پیسے جمع کیے، لے کر پہنچا اس عورت کے خدمت میں، حاضر ہوا، کہا کہ میں تم سے ملاپ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے صحبت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے روپے لاؤ، روپے دیے اس کو، اور بہت ساری رقم اور بہت ساری قیمت دی اس کو، اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب اس کے پاس بیٹھ کر اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ جو دیندار ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، جس کی صحبتیں اچھی ہوتی ہے، جو بزرگان دین کی صحبتوں میں رہتے ہیں، جو کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، وہ اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو گیا اللہ سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس آدمی کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، اور ذکر و اذکار کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اور ایک پل کے لیے میں اپنی ساری کی ساری عبادت کو ختم کر دوں، چند منٹ لگیں گے اس سے صحبت کرنے میں، اور چند منٹوں کے اندر میں اپنی ساری کی ساری عبادت کو ضائع کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا پہلے بھی، آج بھی، ابھی بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہوں اور میں ایسا کام کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کانپنے لگا، تھر 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 کانپنے لگا۔ اس عورت نے کہا بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ چلو بھائی اپنا کام شروع کرو، کام کرو اور پھر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ کام نہیں، آپ کے پاس پیسے رکھے، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ بھائی کیا ہوا تمہیں؟ یہاں تو جو بھی آتا ہے وہ ایک دم سے سوچ میں پڑ گئے وہ کہ جو بھی اس گھر میں آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھا، وہ مجھ سے صحبت کیے بغیر اور گندا کام کیے بغیر یہاں سے کبھی نہیں نکلا۔ آخر اس بچے کو کیا ہو گیا؟ اس جوان کو کیا ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ کون سے وہ طاقت ہے جس نے میری اس خوبصورتی سے اس کو منہ پھیر دیا؟ کون سے وہ طاقت ہے کہ میری اس خوبصورتی کے باوجود اس کے دل کو پھیر دیا؟ بچہ کانپ رہا ہے، کہنے لگا نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تجھ سے گناہ کا کام نہیں کرتا، نہیں مجھے کام نہیں کرنا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، زاروں قطار رویا اور پھر وہاں سے بھاگا۔ جاتے جاتے اس نے پوچھا بھائی کون ہو تم، کیا نام ہے؟ کہا میرا نام فلاں ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا فلاں گام کا میں رہنے والا ہوں، میں وہیں جاؤں گا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ وہیں سے نکل گیا۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر اس بچے کی، اس نوجوان کی صحبت اس کے دل پر بھی اثر ہونے لگا۔ یہ کہتے ہیں دینداروں کی صحبت میں جب بیٹھو گے تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، بروں کی صحبت میں مت بیٹھو، تمہیں فائدے پہنچیں گے۔ تو ہمیں اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں کسی کے ہاتھ پہ مرید ہو جانا چاہیے، اور جو علماء کرام، جو بزرگان دین بیعت کرتے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے، تاکہ ان بیعتوں کا فائدہ ہمیں حاصل ہو۔ ان کی صحبت میں بیٹھے تو گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا ہو اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہو۔ دیکھیں یہ عورت چند منٹ کے لیے بیٹھی تھی، اس کو تو اللہ نے دل میں ڈال دیا، وہ نکل گیا۔ چند منٹ کی صحبت اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر بھی اثر کیا، اس کو بھی ایک اثر پیدا ہوا۔ کیا کیا جائے؟ دیکھو یہ اللہ کا بندہ بس ایک مرتبہ یہاں آیا اور اللہ سے ڈر کر چلا گیا، میں تو سال سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوں، میرا کیا حشر ہوگا؟ اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا ہے۔ سوچا چلو موسیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا، دور سے دیکھا تو وہ تقریر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، لوگ حاضر تھے، لوگ اپنی اپنی باتیں پوچھ رہے تھے، مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک خادم جو باہر کھڑا تھا اس کو کہا حضرت سے جا کر کہو کہ فلاں عورت آئی ہے اور آپ سے ذرا ملاقات کرنا چاہتی ہے، آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتی ہے۔ وہ آدمی گیا، نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ کچھ دیکھا، سب کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر ادھر
حضرت فلاں فلاں عورت آئی ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. اب حضرت بھی تھے حضرت. اب ان کو یہ ہوا کہ یہ گندی عورت، اتنی نالائق عورت اور گناہوں میں مبتلا زانی، کوئی مرد ایسا نہیں گاؤں کا شہر کا جس نے اس کے ساتھ گندا کام نہ کیا ہو، اتنی بری عورت، اور اس کو میں اپنے پاس آنے دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. کہنے والے کو بھی ایسے کہنا چاہیے تھا کہ ایک حکمت باقی رہے، حکمت کے ساتھ اس کو بلاوے، بعد میں بلاوے، وقت دے، ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن چند کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو بس ایسا کام کرتے ہیں کہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے. نہیں دیکھتے آپ، یہ رمضان کے مہینے میں سب کو سوچتا ہے، کسی کو ذلیل کریں گے، شور شرابہ کریں گے. بھائی عزت لوگ مجبور ہوتے ہیں. ان مجبور لوگوں کو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بے عزت تو خود ہوتے ہی ہیں، ان کو تو اپنی عزت کی پڑی نہیں کیونکہ وہ تو بے عزت ہے. لیکن عزت دار لوگوں کو اپنی عزت پڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے سامنے جیسا ویسا بولتے ہیں. بڑی بڑی داڑھی والے، سفید داڑھی والے، ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے جوان شور شرابہ کر کے ان کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کر کے نکل جاتے ہیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت حدیث میں نے فضائل اعمال میں آپ کو سنائی دی، کتنی سخت حدیث. فرمایا ایک سکہ تم کھاؤ سود کا، ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. ایک سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اور اس سے بھی زیادہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا. بدترین سود یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرو، اس کی عزت کو نیلام کرو. کیا ملتا ہے؟ عزت سے بات کرو، احترام سے بات کرو. بات اگر بنتی نہیں تو پھر اور بات ہے. پہلے جو کہنا ہے آہستہ سے کہو، حکمت سے کہو، پیار سے کہو، محبت سے کہو، نصیحت کے انداز میں کہو. الغرض یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی کہ بات کہاں کیسے کہنے کی، کس طرح کہنے کی. آج ہمارے جوانوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کہ حکمت عملی کیسے بات کی جائے، کس طرح کی جائے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے، بہت بک بک کرنے والا تھا، بہت بک بک کرنے والا. جب وہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور پھر وہ نکل گیا. حضرت عائشہ نے کہا وہ آیا تھا آپ انا للہ پڑھ رہے تھے. کہاں کہ کوئی آدمی میرے پاس آ جائے تو پھر اس کی تو عزت کرنی چاہیے، اس کو ذلیل تو نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے میں نے انا للہ پڑھا. تو ہر آدمی کی عزت ہوتی ہے چاہے اس کے اندر کچھ گناہ ہو. الغرض اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو کہو جاؤ بہن یہاں سے جاؤ، نکل جاؤ آپ یہاں سے. چنانچہ وہ چلی گئی. گھر پر آنے کے بعد بھی وہ بے چین، بہت پریشان، کیا کیا جائے. اس نے سوچا کہ چلو میں یہاں سے نکل جاتی ہوں، اس محل میں میں رہوں گی تو میرے پاس لوگ آتے رہیں گے اور گندے لوگوں کی صحبت کا اثر پھر میرے اوپر نہ پڑے. اچھے آدمی کا اثر پڑ گیا، گندے لوگوں کا اثر میرے اوپر نہ پڑے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ گندے لوگوں سے دور رہا جائے. اگر تمہارے پاس اٹھ بیٹھ کریں گے تو پھر گندی عادت ہے تمہارے اندر. میں نے دوپہر میں تعلیم میں یہی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، گانجا استعمال کرتے ہیں، افین استعمال کرتے ہیں، چرس استعمال کرتے ہیں، کورس کی سیسی استعمال کرتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں نے سنائی فضائل اعمال میں کہ 4 آدمیوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا. 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں، اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. رمضان کے مہینے میں سب کی مغفرت، کوئی گنہگار باقی نہیں رہتا، اللہ سب کی مغفرت کر دیتے. لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں. اس میں سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور کینہ رکھنے والا، اور ایک یہ شراب پینے والا، شراب کا عادی کی بھی مغفرت. تو یہ شراب کا عادی اگر نیت کر لے کہ مجھے شراب نہیں پینی، اور دوسرا یہ کہ اس کی صحبت بدل جائے، گندے لوگوں کے ساتھ اور شراب پینے والوں کے ساتھ نہ رہے، تو آسان ہے ان کے لیے شراب کا چھوڑنا. تو یاد رکھیں شراب پینے والے کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا. اب دیکھیں اس عورت کے دل میں یہ آیا کہ میں محل چھوڑ دیتی ہوں، اپنا محل اور عالی شان گھر چھوڑ کر نکلی. اور اس کا نام بھی پتا تھا، اس کا ایڈریس بھی پتا تھا. اس گاؤں میں پہنچ گئی، اس کے گھر پہنچی، گھر والوں سے پوچھا کہ یہاں فلاں آدمی رہتا ہے. کہ ہاں ایک نوجوان ہے، بڑا برگزیدہ نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، ابھی اس کے عبادت کا وقت ہے. بیوی تم بیٹھو،
جب وہ عبادت کا وقت پورا ہوگا وہ باہر آئیں گے اور جو آپ کو بات کرنی ہے وہ کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھتی ہوں، وہ بیٹھ گئی، اور بہت دیر کے بعد جب عبادت کا وقت پورا ہوا وہ نوجوان باہر آیا، دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی اس بیوی پر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی وہ کانپنے لگا، یہ میرا ایمان خراب کرنے کے لیے آئی ہے۔ ڈرنے لگا اللہ سے کہ کہیں میں اس کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل نہ فرما دے۔ اللہ کے ڈر سے وہ ایسا تڑپا، اس کے دل میں ایسا ڈر غالب ہوا کہ وہ وہیں کے وہیں گرا اور مر گیا، انتقال کر گیا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیں یہ عورت 3 روز گزر گئے، پریشان، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کا کوئی بھائی وغیرہ ہو تو میری شادی کرا دو۔ رشتہ داروں نے کہا کہ اس کا بھائی ہے، بات کر دے، اگر شادی کر لے تو ٹھیک ہے بات۔ چنانچہ اس کے بھائی سے بات کی گئی، اس کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے سچی پکی توبہ کی ہے اور توبہ پر قائم رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں، میں اس سے شادی کر لینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ کوئی عورت گندی ہے لیکن وہ توبہ تلہ کر لیتی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ توبہ تلہ کر رہنا چاہتی ہے، تو اس عورت سے اگر شادی کر لے تو بہتر ہے، اس کا ثواب آدمی کو ملتا ہے، اس کا ثواب۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے، کبھی کسی پر ایک الزام لگ گیا، ایک تہمت لگ گئی تو پھر اس کو ایسا چھوڑتے ہیں کہ کوئی اس کو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی منگنی آتی بھی ہے، اس کا رشتہ آتا ہے، لیکن اطراف والے اس کو ایسا بدنام کرتے ہیں کہ بھائی تم آئے ہو منگنی کے لیے، لیکن بات یاد رکھو ایسی وہ لڑکی ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں بیچاری ایسی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتی ہے، معافی مانگنا چاہتی ہے اور وہ اپنی گھر سنسار لے کر بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ کتنے لوگ ان کے رشتوں میں اور ان کے زندگیوں میں مخل ہوتے ہیں، دخل اندازی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض اس عورت کی شادی ہو گئی اس نوجوان سے، اس عورت سے 7 لڑکے پیدا ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے 7 لڑکے پیدا ہوئے، اور سارے کے سارے بچے جو ان کے بیٹے تھے 7 کے 7 اللہ کے ولی بن کر دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے ولی بنے۔ کہاں وہ عورت جو زنا کرانے والی، ہر وقت برائیوں میں مبتلا رہنے والی، اور کہاں اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 7 بچے پیدا کیے، وہ بڑے ہو کر اللہ کے ولی بنے اور اس دنیا سے ولی بن کر رخصت ہوئے۔ یہ ہے اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ بہت بخشنے والا، بہت کرم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں کتنی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہر وقت نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایسی نعمتیں جو کبھی ہم نے مانگی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بدن صحیح سالم دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ صحیح سالم بدن دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ورنہ ہم تو کتنے ہی ایسے مریضوں کے پاس جاتے ہیں جو بیچارے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی صحت ملتی تو ہم بھی روزہ رکھتے، ہمیں بھی صحت ملتی تو ہم بھی نمازیں پڑھتے، ہمیں صحت ملتی تو اس طرح ہم بھی بیانات سنتے، اس طرح ہم بھی تفسیریں سنتے، لیکن آج ان کے پاس طاقت نہیں رہی، اور آج ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور بستر مرگ پر پڑے ہیں اور بستر علالت پر پڑے ہیں، ایک ایڑیا رگڑ کر افسوس کر رہے ہیں کاش ہمیں صحت مل جاتی۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو اللہ کی ہم تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں اور توبہ تلہ کر کے زندگی گزاریں۔ ایک واقعہ میں نے جمعہ کے بیان میں بیان کیا تھا، وہی میں بیان کر کے آج کی تفسیر ختم کر کے انشاءاللہ دعا کراؤں گا۔ واقعہ مشہور و معروف ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا برا گنہگار، فاسق و فاجر، پورے گاؤں والے پریشان، کسی کو لوٹ لیتا، کسی کو مار دیتا، کسی کو پیٹ دیتا، کسی کی عزت لوٹ دیتا، جانے والی لڑکیوں کو سلامت جانے نہیں دیتا تھا، کسی کی لڑکی محفوظ نہیں، پریشان۔ گاؤں والے پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ایسی حالت ہے، فلاں جوان بڑا پریشان کرتا ہے، حضرت کچھ اس کا کیجئے۔
पंचायत बिठाई गई, सारे पंचायत के लोग बैठ गए, क्या किया जाए, मशवरा होने लगा। सब ने यक ज़बान ये कहा कि इसको हमारे गांव से, हमारे शहर से तरी पार कर दो, जला वतन कर दो। चुनांचे फैसला हो गया कि ये आदमी यहाँ से जला वतन होगा, तरी पार होगा, इस शहर में नहीं रहेगा, उसको जंगल में जहाँ जाकर रहना वो रहेगा। चुनांचे उसको निकाल दिया गया, वो तरी पार होकर चला गया जंगल के अंदर। जंगल के उसके पास जो कुछ खाना था, खाया पिया, ख़त्म हुआ, पानी ख़त्म, खाना ख़त्म। अब जाए कहाँ, भूख लगी, प्यास लगी, अब भूख से बेताब है, भूख से बेचैन है। उसको यूँ लगा जब अब खाना नहीं मिलेगा तो अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। जब मौत उसके सर पर मंडराने लगी और आंखों के सामने मौत नाचने लगी और कूच कर नक्कारा बजने लगा, तो वो परेशान अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह, ऐ बारी लाहा, ऐ बारी लाहा। गांव वालों ने तो मुझे अपने गांव से निकाल दिया, मैंने इनसे माफ़ी भी मांगी, आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी ने माफ़ नहीं किया, मेरी माफ़ी की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, सबने धक्के मार मार कर निकाल दिया। ऐ बारी ला, आखिरी वक्त बाकी है, जाऊं तो कहाँ जाऊं, ऐ बारी ला, जाऊं तो कहाँ जाऊं, तेरे सिवा, तेरे दर के सिवा मेरा कोई दर नहीं। तूने अगर माफ़ नहीं किया तो फिर खालिक और मखलूक में क्या फ़र्क रह जाएगा। उनके पास भी माफ़ी मांगी, उसने माफ़ नहीं किया, तेरे पास भी माफ़ी मांगू, तू भी माफ़ न करे तो तुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। तू तो खालिक है, वो मखलूक है। अल्लाह की गैरत जोश में आई, अल्लाह ने माफ़ किया। ये माफ़ी मांगते 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 इस दुनिया से रुखसत हो गए, रूह कब्ज़ हो गई। अब देखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोए हैं, हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ ले गए, उठाया, मूसा उठो। हज़रत मूसा उठे एकदम से, क्या हुआ भाई, जिब्राईल क्या है? कहा अल्लाह ताला ने भेजा है। भाई क्यों भेजा? कहा मेरा अल्लाह ताला फरमाता है मेरा एक वली फलां फलां पहाड़ी पर मर चुका है, वफात पा चुका है, उसके कफन दफन की तैयारी करो। हज़रत मूसा ने जब सुना अल्लाह का वली और जंगल में पहाड़ी पर वफात पा चुका है, लोगों को बुलाया, चलो चलो मेरे साथ। कुछ लोगों को जगाया, उठाया और चले, एक पूरी जमात लेकर पहुंचे और तलाश करते करते उस पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी पर जाकर जब गौर से देखा तो वही आदमी जिसको जला वतन किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। लोग बातें करने लगे, ये तो वो गुनहगार है जिसको हमने जला वतन किया, ये तो वो आदमी है जो चोर था, ये तो वो आदमी है जो लुटेरा था, ये तो जानी था, ये तो बुरा था, ये लोगों को सताने वाला, परेशान करने वाला, इज्जतों को नीलाम करने वाला, तो ये वो आदमी है। ये बुजुर्ग कैसे बन गया, वली कैसे बन गया? अल्लाह ताला से इल्तिजा किया, ऐ बारी लाहा, ये क्या माजरा है, कुछ बता दे। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, मूसा ये जाते जाते मुझसे तौबा कर गया और तौबा में ऐसे ऐसे अल्फाज कह गया कि मजबूरन मुझे उसको तौबा कबूल करनी पड़ी। मेरी गैरत जोश मारने लगी और मैंने उसको माफ़ कर दिया। वो कहने लगा तू माफ़ नहीं करेगा, तुझ में और मखलूक में क्या फ़र्क रहेगा। मैंने आज मखलूक और खालिक में फ़र्क किया, मैंने उसको माफ़ कर दिया। और आई मूसा उसके कफन दफन की तैयारी करो, घुसल दो उसको, कफन दफन की तैयारी करो और शहर में ऐलान करा दो जो शख्स इसके जनाजे में शरीक होगा, जनाजा नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा दे। ये है अल्लाह, ये अल्लाह इतना करम वाला है, इतना रहम वाला है, माफ़ करने वाला। कितना भी गुनहगार हो कहता आ जाओ, मैं दुनिया वालों जैसा नहीं हूँ, यहाँ से चला जाओ, मैं माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, दुनिया वालों जैसा नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ एक मरतबा आकर खाली कह दो, कितने कत्ल किए, कितने चूहे मारे, 100 चूहे ना, लाख चूहे मार कर हज में गए हो, कोई अर्ज नहीं, आ जाओ मेरे दर पर, आ जाकर कह दो अल्लाह माफ़ी, मैं माफ़ कर दूँ। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। माफ़ी मांग के उठे, इंशाअल्लाह माफ़ी मांग के इसलिए हमें उठना है और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करनी है, क्योंकि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त हदीस है। इस हदीस को सामने रखें, इस हदीस को सामने रखकर अल्लाह से माफ़ी मांगे। दुआ कर लेते हैं इंशाअल्लाह। दुआ में बस यही है कि हम पहले तौबा करें, तौबा करेंगे तो दुआ ऑटोमेटिक कबूल होगी। दुआ हम सबको मानना चाहिए, दुआओं का मामूल भी बनाना चाहिए। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। जो कुछ हमने कहा, जो कुछ आपने सुना, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएँ और कबूलियत और उसको कबूल फरमाकर दुनिया और आखिरत के लिए हमारे भलाई का ज़रिया बनाए और आखिरत की हमारी नजात का ज़रिया बनाए। और सबसे पहले मुझे और आप सबको अल्लाह ताला उन तमाम बातों पर पूरा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।